بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 346 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اتأمرون کا حمزہ۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم کئی ایک چیزیں پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اتأمرون الناس کے حمزہ کے اندر 3 اس کے معانی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم جو بالبر کا جو لفظ آیا ہے تو بر کے کیا معنی ہے اس کو بھی ہم سمجھیں گے، اس پر جو کلام ہوگا وہ بھی سنیں گے۔ اور پھر وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ یا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ جو الگ الگ جگہوں پہ آ رہے ہیں تو ان پر بھی ہم ان کے فوائد اور قیود کا ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل جو ہے یہ کسے بولتے ہیں اور کیوں بولتے ہیں اور اس کا کیا استعمال ہے، اور پھر آخر میں آیت کیا ثابت کرنا چاہتی ہے یا آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے اس پر بھی ایک نظر کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں اللہ کے پاک کلام کو نقل کرتے ہوئے، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تقریر مع توبیخ و تعجیب، فرمایا کہ یہ اقرار کروایا جا رہا ہے جس کے ساتھ ساتھ زجر و توبیخ بھی کی جا رہی ہے۔ اور والبر التوسع فی الخیر من البر وهو الفضاء الواسع يتناول كل خیر، اور بر کے معنی جو ہیں وہ خیر میں وسعت کے ہیں، اور یہ برہ جو ہے وہ بفتح الباء اس سے ماخوذ ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ کشادہ فضا کا ہے۔ اور پھر یہ بر جو ہے ہر طرح کی خیر کو شامل ہے۔ وَلِذَلِكَ قِيلَ الْبِرُّ ثَلَاثَةٌ، یہی وجہ ہے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بر ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا فرمایا کہ بر فی عبادت اللہ، کہ پہلے جو بر ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے، یعنی ایک نیکی وہ ہے جس کا جو مظاہرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی صورت میں ہوتا ہے۔ وَبِرٌ فِي مُرَاعَاتِ الْأَقَارِبِ، اور دوسری بر یا دوسری نیکی وہ ہے کہ جس کا مظاہرہ وہ رشتہ داروں کا لحاظ رکھنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ وَبِرٌ فِي مُعَامَلَةِ الْأَجَانِبِ، اور تیسری جو بر ہے یا تیسری جو نیکی ہے تو وہ جو اجانب سے معاملات کرتے ہوئے ظاہر ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ 3 طرح کی بر ہوگی۔ تو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم بلکہ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی جانوں کو بھولے بیٹھے ہو، وَتَتْرُكُونَهَا مِنَ الْبِرِّ كَالْمُنْسِيَاتِ، اور تم اپنی جانوں کو چھوڑے بیٹھے ہو جیسے کہ کوئی بھولی بسری چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہا نزلت فی احبار المدینہ کانوا یأمرون سرا من نصحوه باتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا یتبعونہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت علماء یہود کے بارے میں اتری ہے جن کا عمل یہ تھا کہ جن کی خیر خواہی ان کو مقصود ہوتی تھی انہیں وہ چپکے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم کرتے تھے اور خود وہ ان کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ وقیلا، جبکہ بعض نے یہ کہا کہ کانوا یأمرون بالصدقۃ ولا یتصدقون، کہ علماء یہود جو تھے وہ دوسروں کو تو صدقے کا حکم دیتے تھے لیکن وہ خود صدقہ نہیں کرتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، فرمایا حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو۔ تبکیت کقولہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ای تتلون التوراۃ وفیہا الوعید علی العناد وترک البر ومخالفۃ القول العمل،
اس جملہ کا جو مقصود ہے وہ شرمندہ کرنا ہے اور دھمکی دینا ہے، جیسے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ یہاں جو مراد ہے وہ کتاب سے مراد جو ہے وہ توریت ہے، اور آیت میں اناد اور ترک بر اور مخالفت قول و عمل پر وعید ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فرمایا کہ قبح صنیعکم فیصدکم عنہ، کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، تم اپنے اعمال کی قباحت کو نہیں سوچتے کہ یہ سوچنا تم کو اس عمل قبیح سے باز رکھے۔ او فلا عقل لکم یمنعکم عما تعلمون وخامت السوء عاقبتہ، اور فرمایا کہ کیا تمہیں ذرا بھی عقل نہیں جو تم کو اس چیز سے روک دے جس کے انجام کی خرابی کو بھی تم جانتے ہو۔ والعقل فی الاصل الحبس سمی به الادراک الانسانی لأنه يحبسه عما يقبح ويعقله على ما يحسن ثم القوة التي بها النفس تدرك هذا الادراک۔ اور فرمایا کہ عقل دراصل یہ مقید کرنے اور روکنے کا نام ہے، اور ادراک انسانی کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قبیح چیزوں سے انسان کو روکتی ہے اور عمدہ چیزوں پر اس کو جما دیتی ہے۔ پھر عقل اس قوت کا بھی نام ہے کہ جس کے ذریعے سے نفس انسانی جو ہے وہ ادراک کرتا ہے۔ والآیت ناعیۃ علی من یعظ غیرہ ولا یتعظ بنفسہ سوء صنیعہ وخبث نفسہ، اور فرمایا کہ یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ ان لوگوں کی بدعملی اور خبث نفسی کا اظہار جو ہے وہ شاید سے ہوتا ہے جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے لیکن خود نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ وَأَنَّ فِعْلَهُ فِعْلَ الْجَاهِلِ بِالشَّرْعِ أَوِ الْأَحْمَقِ الْخَالِي عَنِ الْعَقْلِ فَإِنَّ الْجَامِعَ بَيْنَهُمَا تَأْبَى عَنْهُ شَكِيمَتُهُ۔ اور فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ یہاں یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عمل اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو شریعت سے ناواقف ہوگا یا ایسا بیوقوف ہوگا جو عقل سے بالکل خالی ہے، کیونکہ جو شخص عقل اور شریعت دونوں کا جامع ہو اس کی طبیعت ایسے عمل سے انکار کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہاں پر والمراد بها حث الواعظ على تزکیۃ النفس والاقبال علیہا بتکمیل لتقوم فیقیم غیرہ لا منع النفس فاسق عن الوعظ۔ فرمایا کہ مقصود یہاں پر وہ یہ ہے کہ واعظ کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور تزکیہ کی جانب پوری طرح متوجہ ہو تاکہ وہ خود سیدھا ہو جائے اور پھر دوسروں کو سیدھا کرے۔ مقصود یہ والا نہیں ہے کہ فاسق کو جو ہے وہ واعظ کرنے سے ہی جو ہے وہ روک دیا جائے کہ فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمورين بهما مأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزوں جو معمور بھی ہوں ان میں سے کسی ایک کی بجاوری میں کمی ہو رہی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ دوسری کی بجاوری میں بھی کمی ہو جائے۔ یہ طلبہ کرام یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ اتأمرون الناس کا حمزہ ہے کہ یہاں یہ جو حمزہ استفہام ہے یہ تین معنی کے لیے ہے۔ نمبر 1 تقریر ہے، نمبر 2 توبیخ ہے، اور نمبر 3 تعجب ہے۔ اچھا، اب اس حمزہ سے ما بعد کے مضمون کا اثبات و اقرار بھی مقصود ہے، اور اس پر ملامت کرنا اور عار دلانا بھی مقصود ہے، اور ان کو تعجب دلانا بھی یہاں پر مقصود ہے۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے علماء بنی اسرائیل، یہ بات ثابت شدہ ہے اور اس حقیقت کا خود تمہیں بھی اقرار کرنا چاہیے کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو فراموش کیے ہوئے ہو، اور اے علماء یہود تمہاری یہ روش جو ہے وہ لائق مذمت ہے اور یہ تو ملامت کے لائق ہے، اور اے علماء یہود تم اپنے اس رویے پر تعجب کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں حیرانی نہیں ہوتی؟ تمہیں اس پر حیرت ہونی چاہیے کہ تمہارا یہ عمل ہے۔ تو گویا کہ یہ تینوں معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ تقریر بھی اس میں آ گئی، توبیخ بھی آ گئی، اور تعجیب بھی اس میں آ گئی۔
اچھا، اب البر جو ہے یہ برن سے ماخوذ ہے، اور برن کے معنی کشادہ میدان کے ہوتے ہیں۔ یہاں برن کے معنی ہے خیر میں جو وسعت ہو پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر ایک خیر ہے تو وہ ایک وسیع خیر ہو، بھلائی ہو تو کثیر ہو۔ اب بر کا لفظ ہر قسم کی خیر کو وہ شامل ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ فرمایا کہ جتنی بھی یہاں پر خیر ہو تو یہ جو لفظ بر ہے یہ ان تمام کو کیا ہوگا، وہ شامل ہوگا۔ تو کل خیر سے یہی بات بتلائی ہے۔ لیکن پھر فرمایا کہ بر جو ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ یہاں پر جو بر کے حوالے سے تقسیم کاری کی گئی، ایک بر فی عبادت اللہ کہا گیا، اور دوسرا جو بر ہے وہ فی مراعات الاقارب کہا گیا، اور تیسرا جو بر ہے وہ معاملات الاجانب کہا گیا۔ اب قاضی صاحب نے بر کے 3 یہ پہلو بیان کیے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوبی ہو اور نیکی ہو، اور دوسرا یہ کہ رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ رکھنے میں خوبی ہو، اور تیسرا یہ کہ اجانب سے جب معاملہ کرے تو خوبی سے بیان کرے، معاملہ کرے۔ یہ تینوں خوبیاں بھی جو ہیں وہ بر میں داخل ہیں۔ اچھا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو۔ اب قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ تنسونا کا جو کلمہ ہے یہاں یہ استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی خود کو خیر سے محروم چھوڑ کر اس شخص کے عمل کے یہ مشابہ ہو جاتا ہے بندہ جو کسی چیز کو بھول جائے اور اس کو نفع بخش چیزوں کے ساتھ متصف کرنے سے غافل ہو جائے۔ تو دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا اور خود کو بھول جانا، اس کی جو ہے وہ تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اصل میں وہ خفیہ طور پر اپنے ان رشتہ داروں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، تو ان سے علماء یہود یہ کہتے تھے کہ اسی ایمان پر قائم رہو، کیونکہ یہی سچا مذہب ہے، یہ صحیح کہتے ہیں۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ خود اس ایمان کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ اب بعض حضرات نے کہا کہ وہ لوگ دوسروں کو صدقے کا حکم دیتے تھے اور خود صدقہ نہیں کرتے تھے، تو اس پر یہ آیت کریمہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، حاصل یہ کہ دوسروں کو تو اس پر آمادہ کرتے ہو، لیکن خود عمل سے عاری ہو تو خود کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ اب یہ وَتَنْسَوْنَ کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہے، جیسے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اپنے ما قبل سے حال واقع ہے۔ اور اس حال کا جو مقصد ہے وہ ما قبل کے حکم کو مقید اور مخصوص کرنا نہیں ہے، بلکہ مزید اس کی شناعت اور قباحت کا اظہار مقصود ہے۔ پھر فرمایا کہ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا عقل لکم، یہ اس معنی میں ہو گیا۔ اب یہاں پر افلا تعقلون جو ہے یہ فعل متعدی ہے، اور اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اس کا مفعول بھی یا تو مقدر مانا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو درجہ لازم میں اتار لیا جائے، تو اب اس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، پہلی صورت میں اس کا مفعول بھی جو ہے وہ مقدر جو ہے وہ قبح صنیعکم ہوگا، معنی ہوں گے کہ کیا تم لوگ اپنے عمل کی قباحت کو سوچتے نہیں ہو۔ اور دوسری صورت میں مطلق عقل کی نفی پر سوال مرتب ہوگا، اور معنی یہ ہوگا کہ کیا تمہارے پاس ذرا بھی عقل نہیں ہے جو تم کو اس عمل سے روک دے جس کے برے انجام سے تم خود واقف ہو۔ تو بہرحال یہ اس کے یہاں پر وہ 2 پہلو مفعول کے حوالے سے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر جو ہے وہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ کے بعد افلا تعقلون فرمانا، اس پر بعض حواشی میں یہ ملا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبح اشیاء شرعی ہے، یعنی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تلاوت کتاب جب صاحب عقل کرتا ہے تو عقل کی مدد سے کتاب میں غور کر کے اشیاء کی قبح کو معلوم کر سکتا ہے۔ پس آیت سے تو قبح اشیاء کا شرعی ہونا یہ ثابت ہوتا ہے، نہ کہ عقلی ہونا۔ اور عقل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اصل میں عقل کے لغوی معنی محبوس کرنا ہے، مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو باندھنے کے ہیں۔ اور عقل البصیر جو ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب اونٹ کو
کے پیر کو موڑ کر رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ تو جب رسی سے باندھ دیا جاتا ہے پھر اس کو عقال کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں جو انسانی ادراکات ہیں ان کو جو ہے وہ عقل کہا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم و ادراک میں باز رکھنے اور جما دینے اور محبوس کر دینے کے معنی یہ پائے جاتے ہیں۔ علم صاحب علم کو قبائح سے ظاہر روکتا ہے، بری چیزوں سے روکتا ہے، جو خوبیاں ہیں ان پر جمائے رکھتا ہے، اس لیے اس کو عقل بولتے ہیں۔ اب آیت سے فرمایا کہ ولایت نایت، یہ آیت دلالت کرنے والی ہے، تو وہ کسی چیز پر دلالت کرنے والی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اس چیز پر دلالت کرنے والی ہے کہ جو واعظ ہے وہ اپنا نفس کا تزکیہ کریں۔ اس پہ دلالت نہیں کرتی کہ اب وہ واعظ کرنا ہی چھوڑ دے، یا جو جاہل ہے وہ واعظ ہی نہ کرے کبھی، بلکہ جس چیز کی کمی ہے اس کمی کو پورا کریں، جو اچھائی ہے اس کو جاری رکھیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ تأمرون الناس کے حمزہ میں کتنے احتمال ہیں، تینوں معنی تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ یہ آیت کس بات پہ دلالت کرتی ہے، وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔